بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا بہت بڑا ایک اہم ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک ہے شادی، حق مہر اور تنسیخ نکاح۔ ایک نکاح نامہ کے تقریباً 24 کالم ہوتے ہیں اور کالم نمبر 13 سے لے کر کالم نمبر 17 تک یہ حق مہر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ جو کالم نمبر 13 ہوتا ہے اس میں شادی کے وقت جو حق مہر ادا ہوتا ہے اسے شرعی حق مہر کہتے ہیں، اور جو کالم نمبر 17 ہوتا ہے اس میں پراپرٹی کی بابت جو ہے نا لکھا جاتا ہے۔ تو جب ایک انسان دوسری شادی کرتا ہے تو اس وقت اس پہ شرائط آ جاتی ہیں کہ وہ فوری طور پر حق مہر ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اسی طرح حق مہر جو ہے نا، ایک خاتون اگر تنسیخ نکاح بازریہ عدالت لیتی ہے، کھلا لیتی ہے، تو وہ کسی قسم کے حقدار کی کلیم نہیں کر سکتی۔ حق مہر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک موجل ہوتا ہے، ایک غیر موجل ہوتا ہے۔ تو ایک جس کو ڈیفر کہتے ہیں اینڈور، وہ ہوتا ہے بوقت ہسبینڈ کی بوقت وفات یا دوسری شادی کی حالت میں، اور جو دوسرا پرام ڈاور ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے یا شادی کے وقت ادا ہوتا ہے یا حق مہر میں لکھا عند الطلب کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو اگر خامند طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو وہ پھر حق مہر دینے کا پابند رہے گا۔ اگر کھلا لیتی ہے خاتون عدالت سے تو وہ اس کو حق مہر کو ویکیٹ کرنا ہوگا۔ لیکن آگے بڑھ تنسیخ کی قسمیں ہیں۔ اگر تنسیخ ہوتی ہے بار بنا ظلم و تشدد، کوئی خامند ہوتا ہے ظلم و تشدد کرتا ہے اپنی بیوی کے اوپر، تو ایسی صورتحال میں وہ جو ہے نا تنسیخ بھی لے سکتی ہے اور حق مہر بھی لے سکتی ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ ایک خاتون کہتے ہیں کہ مجھے اپنے خامند کی شکل پسند نہیں ہے، اس سے میں نفرت کرتی ہوں، یا حق مہر ادا نہیں ہوا، یا کوئی دیگر وجوہات بھی حدود اللہ قائم نہیں رکھ سکتی، تو ایسی صورتحال میں اس کو حق المہر کو ویکیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ پھر وہ عدت کی مدت ہوتی ہے 3 ماہ۔ عدت کے دوران عدت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیک کرنا کہ کہیں اس کی بیوی کے پیٹ میں حمل یا بچہ تو نہیں ہے، اس کو کنفرم کرنا ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ دوران پریگنینسی عدالتیں تنسیخ نکاح کے دعوے کو ڈگری نہیں کیا کرتی جب تک کہ ڈلیوری کیس کمپلیٹ نہ ہو جائے۔ اب نیکسٹ جو ہے نا وہ ہے کہ نکاح اور طلاق کے عدم اندراج کے نتائج۔ اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں زبانی طلاق ہوا کرتے تھے، زبانی نکاح ہوا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے نا اس کا اندراج بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ کچھ لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، پھر زبانی نکاح کر لیتے ہیں، اور جب اسی طرح زبانی طلاق بھی جاتے ہیں۔ جب زبانی طلاق ہو جائے خاتون کو تو ایسی صورت میں وہ پھر جو ہے نا کسی اور جگہ شادی کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں اس کا جو پہلا خامند ہے وہ اپنے الفاظ سے پھر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے طلاق دی نہیں۔ تو پھر کافی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے لیے بھی نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے، اور وہ پھر تھانہ کچہری کو چکر بھی لگانے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے نکاح اور طلاق نامے کا اندراج یونین کو میں لازمی کروائیں تاکہ اپنے مستقبل فیوچر پہ محفوظ کر سکیں۔ اس کا اور تیسری جو بات ہے اس میں ہے وہ حق مہر آ گئی کہ اسلام اور قانون کے اندر زبردستی شادی نہیں ہے، یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ ایجاب و قبول ہی اس لیے ہوتا ہے کہ جب دونوں فریقین ایگری ہو جائیں، 3 دفعہ ہاں کا قبول کا لفظ کہہ دیں، تو قاضی پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ روبرو گواہ اس بات کی تصدیق کریں کہ دونوں فریقین جو ہے نا ایک ہی بات پہ ایک دوسرے پسند کرتے ہیں۔ کہ جبری شادی کسی صورت میں نہ آئین میں وہ ہے، نہ پاک اسلام میں ہے، اور نہ ہی پاکستان کے آئین کے اندر اس کا کوئی ذکر ہے۔ تو دوستو، میری کسی قسم کا مشورہ تو ہم سے آپ لے سکتے ہیں۔ میری ویڈیو شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کافی لوگ بیٹھے ہیں اپنے گھر میں، ان کو قوانین کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے حق حاصل کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک خاتون ہوتی ہے، اپنا حق کی وراثت نہیں لے سکتی۔ کافی لوگ بھائی اور اس کے والدین اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو وراثت کے حق سے محروم کر دیتی ہیں، تو وہ بہنیں قانون سے لا علم ہونے کی وجہ سے وہ متحرک نہیں ہوتی، کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ میرا یہ مقصد کسی قسم صرف غریبوں کی ہیلپ کرنا ہے، کسی قسم کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، یا کوئی نیگیٹو پوائنٹ آف ویو نہیں ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔